فبأي آلاء ربكما تكذبان. ڈاکو پہ بات ہو رہی تھی، تو ڈاکو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو شریعت نے ایک دفعہ مہلت دی ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لے، اور تو صرف وہ توبہ تو اللہ تو قبول کرے گا، لیکن پبلک جب قبول کرے گی جب آثار سے ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سزا نہیں ہے. لیکن جو اس نے حقوق العباد ضائع کیے اس کی سزا پھر بھی ملے گی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. جیسے ڈاکو نے کسی کا قتل کر دیا، اب کیا ہے کہ وہ 6 مہینے ابھی گرفتاری ہوئی نہیں تھی اور اس نے توبہ کر لی، تو اب ڈاکوؤں والی سزا تو نافذ نہیں ہوگی. لیکن جس بندے کو مارا ہے اس کو قصاص کا اختیار بہرحال بولو بھائی رہے گا، قصاص کا حق اس کو رہے گا. بھائی تمہارا بندہ مارا ہے، توبہ کر لی آخرت میں نہیں، لیکن تمہارا حقوق العباد ہے نا، یہ تو تمہارا بندہ مارا تم اس کو مار سکتے ہو، تو یہ رہے گا. اور اگر گرفتاری کے بعد اس نے توبہ کی ہے پھر توبہ قبول. آخرت میں پھر بھی یہ یاد رکھو دنیا کی سزا نافذ، آخرت کی توبہ تو ہر وقت قبول ہے، کچھ بھی کر لے آخرت میں تو اللہ معاف کر دے گا. دنیا کے حکام اور ہیں. تو اس میں نے بات شروع کی تھی کہ دیکھو جرائم کے بارے میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کسی کو مجرم قرار دے رہے ہیں شریعت کی روشنی میں نا، تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جرم کتنا بڑا ہے. نمبر 2، جب اس جرم سے کوئی توبہ کا اعلان کر دے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس میں تجسس کرو، دیکھو کہ دل سے کر رہا ہے یا اوپر اوپر سے کر رہا ہے. اگر شریعت کہتی ہے کہ دل سے کر رہا ہو یا اوپر اوپر سے کر رہا ہو، آپ کو اتنی گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ ماضی پہ آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے. لیکن کچھ جرائم اس نوعیت کے ہیں جس میں معاشرے کو نقصان ہے، جیسے کرپٹ سیاست دان ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کھا گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے توبہ کر لی، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ سیروزے کی جماعت میں نکل جائیں، پیسے واپس کریں جو آپ نے کھائے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. تو جو اس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، اسی طرح یاد رکھو بعض جرائم اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ فراڈی آدمی دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کوئٹہ میں وہ جو نیب کے کوئی آفیسر تھے، ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تھا کسی خاتون کے ساتھ نا، اور اس کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو میں نے ان کی صفائی میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کیا ہے، نجی معاملہ ہے اس کا، تو اس کو چھپانا چاہیے. لیکن وہ کلپ میں نے ہٹوا دیا، اس لیے ہٹوایا کہ مجھے پوری صورتحال معلوم نہیں تھی. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، کسی کا معمولی جرم ہو تو وہ ایک دم لوگ پھیلا دیتے ہیں اپنی وہ ایک دشمنی نکالنے کے لیے. لیکن جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو اینٹی کرپشن یعنی کرپشن ختم کرنے کے لیے تھا نا، اور اس خاتون کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، تو ایسے لوگوں کو کے جرم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے اس جگہ پہ آپ کو اس لیے بٹھایا نہیں، آپ کو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بٹھایا گیا ہے نا. اور آپ جیسے تھانے میں کوئی شخص جائے، کوئی خاتون چلی جائے ایس ایچ او کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ پلیز میری مدد کریں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایس ایچ او اس پہ غلط نظر ڈالے اور اس کی اس قسم پرسی سے ناجائز فائدہ اٹھائے. ایک عام آدمی میں اور اس وقت کی سچویشن میں بولو بھائی فرق. ایک عام آدمی کا کسی سے انلیگل تعلق ہے، غلط ہے، اگر وہ سامنے آ گیا تو چھپانے کا حکم ہے، ہائی لائٹ کرنے کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کو حکومت نے بٹھایا ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، تو وہ ایسے مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائے گا تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ یار تمہیں یہاں بٹھایا اس کام کے لیے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے جرم کو نہیں اٹھاتے، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، تو آج ایک عورت کو برباد کیا اس نے، کل 10 اور عورتوں کو برباد کرے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے یہ روحانی عامل بھی ایسا کرتے ہیں، بعض روحانی عامل یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی خواتین تعویذ کے بہانے جاتی ہیں اور وہ ان سے مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے شخص کو لانا چاہیے چینل پہ، ٹھیک ہے نا، اس کا گناہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، اس کو تو لاؤ فوراً چینل پہ ننگا کرو، لوگوں کے سامنے برہنہ کر دو، اس کو بتاؤ دیکھو یہ کیا مذہب کے نام پہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. باقی کسی کا نجی معاملہ ہو بھائی، کوئی جتنا بڑا جرم کر لے تو اللہ ستار ہے، ستاری کو پسند کرتا ہے. جتنا دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہو. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کسی کی مصیبت پہ دیکھ کے خوشی کا اظہار مت کرو.
اس کا امکان ہے کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تم پر شیطان مسلط ہو جائے. تم اس جو ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کسی کو گناہ پہ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہماری زندگی کے تجربے, وہ اس مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بھی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے.